ایک ایسا پرومو جو آتے ہی ہر طرف چھا گیا۔ تو آج ہم اسی ڈرامے سارا آپی کے ٹریلر کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر اس کہانی میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا خاص بنا رہا ہے؟ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ اور پرومو کی شروعات ہی اس دھماکے دار جملے سے ہوتی ہے، یہ صرف ایک ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ تو ایک اعلان جنگ ہے، ایک ایسے کردار کا جو شاید سارے اصولوں کو توڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہ آواز ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ کہانی میں کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ تو آخر یہ کردار ہے کون؟ کیا ہے اس کی کہانی؟ چلیں پردہ اٹھاتے ہیں سارا آپی کی شخصیت سے۔ تو ان کا پورا نام ہے سارا احمد علی، اپنے والد مرحوم احمد علی کی سب سے بڑی بیٹی۔ اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کتنی ذمہ داریاں، کتنی امیدیں۔ یہی چیز شاید ان کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور ہو سکتا ہے سب سے بڑی کمزوری بھی۔ اور یہیں سے کہانی کا اصل مزہ شروع ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے وہ شاید تھوڑی پاگل ٹائپ ہیں، لیکن اپنی نظر میں وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ اب جب یہ دو سوچیں آپس میں ٹکرائیں گی تو ڈرامے کا اصل طوفان تو تبھی اٹھے گا نا۔ یہ صرف ان کی تعریف نہیں ہے، یہ ایک طرح کی وارننگ بھی ہے۔ مطلب ایک ایسی عورت جو نہ صرف اپنے فیصلوں پر ڈٹ جاتی ہے بلکہ کسی کا خوف بھی نہیں رکھتی۔ اب ایسی شخصیت جب کسی سخت نظام سے ٹکرائے گی تو چنگاریاں تو اٹھیں گی ہی۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی نڈر شخصیت کا مقابلہ آخر ہے کس سے؟ یہ لڑائی کسی ایک شخص سے نہیں بلکہ پورے کے پورے نظام سے ہے، ایک ایسے گھر سے جس کی بنیادیں ہی اصولوں پر رکھی گئی ہیں۔ جی، ان کا سامنا ہے ایک ایسے گھر سے جہاں اصول قانون کی طرح ہیں، سخت، اٹل، جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا گھر کسی کے لیے تو پناہ گاہ ہو سکتا ہے، لیکن سارا جیسی آزاد سوچ رکھنے والی کے لیے یہ ایک قید خانے سے کم نہیں۔ اور پھر انہیں دیا جاتا ہے ایک بالکل سیدھا اور صاف الٹیمیٹم کہ یا تو سر جھکاؤ یا یہ گھر چھوڑ دو۔ یہ صرف ایک شرط نہیں، یہ ان کی پوری شخصیت، ان کی آزادی پر ایک کھلا حملہ ہے۔ لیکن سارا کا جواب اس پورے نظام کے منہ پر ایک تماچے جیسا ہے۔ وہ صاف کہتی ہیں کہ یہ غلامی کی عادت دوسروں کو ہوگی، مجھے نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک چھوٹی سی بغاوت ایک کھلی جنگ میں بدل جاتی ہے۔ اور جب دھمکی اس سطح کی ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ بات اب اصولوں سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ اب یہ انا کی نہیں بلکہ بقا کی جنگ ہے، جہاں سارا کو ایسے نتائج کی دھمکی دی جا رہی ہے جو شاید ناقابل برداشت ہوں۔ تو اس پوری جنگ میں داؤ پر کیا لگائے؟ کیا صرف سارا کی اپنی زندگی؟ نہیں، بلکہ وہ سب کچھ جس کی وہ حفاظت کرنا چاہتی ہیں۔ بات صرف ایک گھر کی نہیں، داؤ پر لگا ہے پورے خاندان کا مستقبل، ان کے بھائیوں کی خوشیاں، خاندان کے اثاثے اور خود سارا کا اپنا وجود، سب کچھ اسی ایک جنگ کے نتیجے سے جوڑا ہوا ہے۔ اور یہاں آ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سارا کی یہ لڑائی خود غرضی کی نہیں بلکہ محبت کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ہر خوشی اپنے بھائیوں کے لیے قربان کی ہے، تو یہ جنگ وہ اپنے لیے نہیں، ان کے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہیں۔ تو یہاں وہ صرف اصول نہیں توڑ رہی بلکہ اپنے خاندان کے ورثے کو، اپنے سرمائے کو لٹنے سے بچا رہی ہیں۔ اس لمحے میں وہ باغی نہیں بلکہ ایک محافظ بن کر کھڑی ہیں جو کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو ایک طرف ہے یہ نڈر محافظ اور دوسری طرف ہے ایک ایسا نظام جو جھکنا نہیں جانتا۔ پرومو ہمیں اسی کشمکش کے بیچ میں لا کر چھوڑ دیتا ہے اور ذہن میں بس ایک ہی سوال گھومتا ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ تو اصل سوال یہی ہے، جب ایک نہ جھکنے والی چٹان ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار سے ٹکرائے گی تو کیا ہوگا؟ کون بچے گا اور کون ٹوٹ جائے گا؟ اسی ایک سوال پر پورے ڈرامے کا انحصار ہے۔ اور اس سوال کا جواب تو ہمیں کل رات 8 بجے ہی ملے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سارا آپی کی یہ جنگ ایک نئی صبح لائے گی یا وہ خود اس نظام کے اندھیروں میں کہیں کھو جائیں گی۔ اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔